بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو معراج کے واقعے کے بارے میں بتائیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا۔ طائف کے سفر کے بعد معراج کا واقعہ، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا خاص الہام اور نبوت کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا: حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں رات کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا۔ وہ آپ کو مسجد الحرام لے گئے اور وہاں سے راہ پر سوار کر مسجد الاقصیٰ لے گئے، جہاں تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی، اور اس کے بعد آپ کو ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چلتے ہی جا رہے تھے کہ راستے میں ایک سبز علاقے سے گزر ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا، آپ یہاں اتر کر 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ آپ نے اتر کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے یہ کون سا مقام ہے؟ آپ نے کہا نہیں۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے طیبہ مکہ منورہ میں آپ نے نماز پڑھی، یہی آپ کی ہجرت کا ہے، یعنی مکے سے ہجرت کر آپ نے یہیں آنا ہے۔ کے بعد پھر سے پلراہ پر سوار ہوئے کہ ہر قدم جہاں تک نظر پڑتی تھی وہاں تک جاتا تھا۔ ایک اور مقام پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ یہاں اتر کر نماز پڑھ لیجئے، تو آپ نے وہاں پر بھی اتر کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ انہوں نے بتایا آپ نے مدین میں نماز پڑھی ہے۔ دوستوں، ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری خصوصی دعا کا حصہ بننے کے لیے نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا پورا نام لکھیں۔ اس بستی کا نام مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کے نام پہ رکھا گیا تھا۔ انہوں نے اسی میں قیام کیا تھا، اس کے بعد وہاں آبادی ہو گئی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اسی بستی میں مبعوث ہوئے تھے۔ آگے ایک اور مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا، آپ یہاں اتر کر 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ آپ نے وہاں اتر کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ بیت اللحم ہے۔ بیت اللحم بیت المقدس کے پاس ایک بستی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدا ہوئی تھی۔ اسی سفر میں آپ نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کا بھی حال دیکھا، یعنی آپ کو آخرت کی مثالی شکل کے ذریعے مجاہدین کے حالات دکھائے گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں، اللہ نے ان کی ہر نیکی کا ثواب 700 گنا کر دیا ہے۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا لائی گئی۔ دنیا ایک حسین و جمیل عورت کی صورت میں دکھائی گئی، اور وہ آپ سے کہنے لگی، اے محمد میری طرف دیکھیے، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، لیکن آپ نے اس پر توجہ نہیں دی۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ دنیا ہے۔ اس کی طرف توجہ دیتے تو آپ کی امت آخرت کے مقابلے میں دنیا کو اختیار کر لیتی۔ اس کے بعد راستے میں ایک بڑھیا کو دیکھا، پھر آپ نے فرمایا، یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ دنیا ہی ہے۔ دنیا کا عمر کا اتنا حصہ ہی رہ گیا ہے جتنا اس کے اس بڑھیا کا ہے۔ اس کے بعد امانت میں خیانت کرنے والے، فرض نماز کو چھوڑنے والے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے دکھائے گئے۔ ان کے بھیانک انجام آپ کو دکھائے گئے۔ امانت میں خیانت کرنے والے اپنے بوجھ پر اضافہ کیے جا رہے تھے، بوجھ کو اٹھانے میں قابل نہیں تھے۔ فرض نمازوں کو چھوڑنے والوں کے سر کو کچلا جا رہا تھا، ان کے سر ریزہ ریزہ ہوتے جا رہے تھے، پھر اصل حالت میں آ جاتے تھے۔ کچلنے کا عمل پھر شروع ہو جاتا تھا، انہیں ذرا بھی مہلت نہیں دی جا رہی تھی۔ اپنے مال میں زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے ساتھ آپ نے دیکھا، ان کی سطر پر آگے اور پیچھے پھٹے ہوئے چترے نظر آ رہے ہیں، وہ اونٹ اور بکریوں کی طرح چرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور زقوم درخت کے کڑوے پتے اور کانٹے کھا رہے ہیں۔ زقوم درخت کے بارے میں آتا ہے کہ اس طرح کڑوا اور زہریلا ہے کہ اس کی کڑواہٹ کا مقابلہ دنیا کا کوئی درخت نہیں کر سکتا۔ اس کا ایک ذرہ دنیا کے میٹھے دریاؤں میں ڈال دیا جائے تو تمام دریا کڑوے ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں مذاق اڑانے والوں کا بھی یہی پتے کھلائے جائیں گے۔ اس درخت کے پتے اور کانٹوں کے علاوہ وہ لوگ جہنم کے پتھر چباتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بگاروں کا انجام آپ نے دیکھا کہ ان کے سامنے دسترخوان لگے ہوئے تھے، ان دسترخوانوں میں انتہائی بہترین گوشت بنا ہوا تھا،
لیکن وہ اس کو چھوڑ کر جلا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ وہ اس بہترین گوشت کو چھوڑ کر سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس پاک اور نیک عورتیں تھیں، لیکن وہ ان کو چھوڑ کر بدکار عورتوں کے پاس جاتے تھے۔ سود کھانے والوں کا انجام آپ کو دکھایا گیا کہ وہ خون کے دریا میں تیرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ آپ کو ایسے عالموں کا انجام دکھایا گیا جو لوگوں کو واعظ کیا کرتے تھے لیکن خود بے عمل تھے۔ ان کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی کینچی سے کاٹے جا رہے تھے، جیسے ہی کاٹتے تھے ویسے ہی پھر سے آ جاتی تھی، پھر اسی طرح ہی کاٹے جا رہے تھے، یعنی انہیں ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں مل رہی تھی۔ مسجد اقصیٰ میں انبیاء علیہ السلام کی نماز فرمانے کے بعد حضور کو ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی گئی۔ جلیل القدر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کروائی گئی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی گئی۔ آپ کا گزر جنت کی ایک وادی سے ہوا، اس سے انتہائی بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی اور اس میں ایک آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ آواز کہہ رہی تھی کہ میرے عشرے قدح میں ریشم، موتی، سونا، چاندی، شراب، دودھ، شہد اور شراب کے جام بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس پر اللہ فرماتے ہیں، ہر وہ مومن مرد تجھ میں داخل ہوگا جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوگا، نہ ہی میرے برابر نہ ہی مجھ سے بڑھ کر کسی کو مانتا ہوگا۔ جس کے دل میں میرا ڈر ہے اس کا دل میری خوف کی وجہ سے محفوظ رہتا ہے۔ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے محروم نہیں رکھوں گا، جو میری راہ میں خرچ کرتا ہے میں اسے بدلہ ضرور دوں گا۔ میں ہی سچا معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کا لائق نہیں۔ میرا وعدہ سچا ہے، جھوٹا نہیں ہوتا۔ مومن کی نجات یقینی ہے اور اللہ ہی تعالی برکت دینے والا ہے۔ معراج کی رات انبیاء سے ملاقات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ بھی دکھائی گئی۔ آپ وادی میں پہنچے، وہاں آپ نے ایک آواز سنی۔ آپ نے پوچھا، جبرائیل یہ کیا ہے؟ اور یہ کہہ رہی ہے، اے پروردگار مجھے وہ غذا دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ میری زنجیر اور بیڑیاں، میری آگ اور شعلے، میری گرماش مزید بڑھ چکی ہے، مجھے وہ خوراک دو جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر کافر اور مشرک بدنیت بدمعاش تمہاری خوراک ہیں۔ یہ سن کر جہنم میں جواب دیا، میں بس خوش ہوں۔ اسی صورت آپ کو دجال کی صورت بھی دکھائی گئی۔ آپ نے وہاں ایسے لوگ دیکھے جو اپنے ہی جسم سے گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ ساتوں آسمانوں کی سیر کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا میں آپ نے نہریں دیکھی، ایک دودھ کی، دوسری پانی کی، تیسری شراب کی۔ اسی سمے آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں بھی دیکھا، یعنی جس صورت میں اللہ نے اس کو بنایا۔ اس کے 600 پر ہیں اور ہر پر اتنا بڑا ہے کہ پورا آسمان ڈھک جائے۔ سدرۃ المنتہا کے آگے جبرائیل وہیں رک گئے اور آپ کو آگے بھیج دیا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔